لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأواليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. 1442 ہجرہ کا ایام ازاں، آج 8 محرم کی تاریخ ہے۔ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں ہماری مجالس کا ٹاپک امام زمانہ کے کانٹیکس میں ہماری ڈیوٹیز اور ہماری رسپانسبلٹیز۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کی تلاوت میں نے یسٹرڈے کی مجلس میں بھی کی تھی، اور جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظہور امام اچانک سڈنلی نہیں ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے بلکہ فقط جاء اشراطھا، اس کی سائنس تو آنا شروع ہو چکی۔ یہ 1400 سال پہلے کی آیت ہے، یعنی ان ادر ورڈز قرآن کہہ رہا ہے کہ بس تیار ہو کے بیٹھ جاؤ، ظہور امام کی سائنس شروع ہو چکی ہے، اب وہ کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہ بات عرض کی تھی، اور بہت مشہور بات ہے، علماء تو اس کو بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ ظہور امام، ری اپیئرنس آف امام زمانہ، اسے قرآن کریم نے اور احادیث معصومین میں قیامت بھی کہا گیا۔ ایک تو وہ فائنل ڈے آف ججمنٹ ہے، روز قیامت، جس دن تمام انسان آدم سے لے کے اس دن تک کے اپنی قبروں سے اٹھا کے لائے جائیں گے۔ لیکن ظہور امام، جس کے اندر سلیکٹڈ مومنین اور سلیکٹڈ منکرین وہ زندہ کر کے لائے جائیں گے، جسے ہم رجت کہتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور دنیا سے گزر چکے ہیں وہ واپس آئیں گے، لیکن سب نہیں آئیں گے۔ مومنوں سے بھی بہت ہی سلیکٹڈ قسم کے مومنوں کو بلایا جائے گا، اور اللہ، رسول، امام اور اسلام کا انکار کرنے والوں میں سے بھی بہت ہی سلیکٹڈ لوگوں کو۔ لیکن بہرحال مردے اس میں بھی زندہ ہوں گے، اور جو مردے زندہ کیے جائیں گے ان کے حساب کتاب کا بھی ایک چھوٹا سا مرحلہ ہوگا۔ تو قیامت وہ ہے جو ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، جو ہمارے اصول دین میں شامل ہے، اور یہ ظہور امام بھی قیامت ہے، البتہ یہ اصول دین میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یعنی اس بات کو نہیں مانتا کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد مردے
زندہ کیے جائیں گے تو وہ گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن نہ کافر کہلائے گا، نہ آؤٹ آف شیعہ. خیر، اب یہ بات تو اس لیے آ گئی کہ قیامت، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا. اسی طرح سے امام زمانہ کو، ان کے ظہور کو، ان کی سائنس آف ظہور کو، ان کے لیے ہمیں اور آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کرنے کے لیے موت سے بہت زیادہ کمپیئر کیا گیا ہے یا تشبیہ دی گئی. دیکھیں، امام زمانہ کا ظہور تو اس ورلڈ ہسٹری میں ایک ہی مرتبہ ہے، نہ اس سے پہلے اس کی کوئی ایگزامپل ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسی ایگزامپل ہوگی، اور وہ ٹائم ابھی نہیں آیا ہے. لیکن موت تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہے، ہر خاندان میں ہے، ہر شخص کا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ چاروں طرف دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو ایسی چیز جو آدمی اچھی طرح سے سمجھتا ہو، اس کے ذریعے سے دوسری بات کو ایکسپلین کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو ظہور امام کے لیے موت کو بہت سی روایتوں کے اندر مثال بنا کے پیش کیا گیا. اب مثلا موت کے حوالے سے ایک بات کنفرم، اور وہ یہ ہے کہ یہ آ کر رہے گی. مثلا ایک بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں، ابھی اس بچے کی کریشن ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پڑتی ہے یا جان آتی. ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے، 1 ہفتے کی پیگنینسی، روح پڑ گئی، زندہ ہو، زندگی آ گئی. اب یہ زندگی آنے کے بعد سے لے کر اس کی زندگی کے جتنے فیزز ہیں نا، وہ سب کنفرم کوئی نہیں، سب شک والے. پتہ نہیں یہ بچہ زندہ پیدا ہو کہ مردہ پیدا ہو، مرا ہوا. بچہ زندہ بھی پیدا ہو گیا، تب بھی اب یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جوان ہوگا. اگر وہ جوان ہو بھی گیا تب بھی ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مڈل ایج میں جائے گا. وہ مڈل ایج میں پہنچ گئے تب بھی یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ بوڑھا ہوگا. بوڑھا بھی ہو گیا تب بھی یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ 80 میں مرے گا کہ 90 میں مرے گا کہ 100 میں مرے گا. ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا زندہ ہوا، وہاں سے لے کر اس کے مرنے تک جتنے بھی اس کی لائف کے فیزز ہیں، اسٹیجز ہیں، مرحلے، سب کے سب شک والے. گیس کیا جا سکتا ہے، ایک انسان چاروں طرف اپنی فیملی کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ جی اس فیملی میں 60s تک لوگ زندہ رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں 80s، لیکن یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ اگر یقین کے ساتھ، پوری شیورٹی کے ساتھ کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ صرف ایک، اور وہ یہ ہے کہ یہ بچے کو مرنا ضرور. جو ماں کے پیٹ میں پہلی سانس لے رہا ہے، اس کو ایک دن موت کا سامنا کرنا، چاہے یہ زندہ پیدا ہو کہ نہ ہو، بچپنا اس کا گزرے کہ نہ گزرے، جوان ہو کہ نہ ہو، مڈل ایج میں جائے کہ نہ جائے، بوڑھا ہو کہ نہ ہو، مرنا ضرور. واحد کنفرم چیز جو ہر آدمی کہہ سکتا وہ یہ ہے کہ سانس لے لی ہے، زندگی آ گئی ہے تو موت یقین ہے. امام زمانہ کے لیے بھی ہم سے یہی کہا گیا کہ اللہ نے اس دنیا کو کریٹ کیا. اب انبیاء بھی آئے ہیں، ائمہ بھی آئے ہیں، مختلف سسٹم بھی آئے ہیں، انسان بہت ترقی کر رہا ہے، غاروں میں رہنے والا انسان آج اسکائی اسکریپر میں رہ رہا ہے، دنیا میں رہنے والا چاند اور مریخ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا. لیکن دنیا کا فیوچر کیا ہے، انسان کا فیوچر کیا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. کنفرم طریقے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. صرف ایک بات کہہ سکتے کہ اس دنیا میں کچھ اور ہو کہ نہ ہو، لیکن امام زمانہ کا ظاہر ہونا یقینی بات ہے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ نہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ اس دن کو بھی اتنا لیندی کر دے گا کہ امام زمانہ ظاہر ہو کے وہ اپنا پورا سسٹم یہاں پہ قائم کرے.
ادھر موت یقینی ہے، ادھر کہا گیا کہ امام کا ری اپیئرنس اور امام کا ظاہر ہونا یقینی. اور کئی طریقے سے پھر اس کو کمپیئر کیا گیا. سائنس آف ظہور کے حوالے سے ایک چھوٹی سی روایت موت کی پڑھ لی. اللہ کے انبیاء میں ایک بہت اہم نبی حضرت یعقوب ہیں. یہ بنی اسرائیل کے جتنے یہودی انبیاء ہیں وہ اسی سلسلے میں آئے. اسرائیل بلکہ نام ہی جناب یعقوب کا ہے، تو ان کی اولاد سن آف اسرائیل حضرت یعقوب. اچھا، کربلا کے ریفرنس میں بھی حضرت یعقوب کا ذکر بہت ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی سوال کرتا ہے چوتھے امام سے کہ مولا کب تک ماتم کریں گے، تو یہی جواب تو دیتے ہیں کہ یعقوب نے کتنے عرصے ماتم کیا. چونکہ آج کی مجلس میں بھی مصائب آقا حسین کے ایک بیٹے کے ہیں، اور 3 دن پہلے بھی مصائب آقا حسین کے ایک بیٹے کے تھے. تو حضرت یعقوب کا یہ جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک بیٹا تھا وہ کھو گیا. اچھا، 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا کھو گیا تو اتنا رو. یہ جناب یعقوب. کربلا کے کانٹیکس میں بھی ان کا ذکر بہت ہوتا ہے. عزاداری کی دلیلیں کیسے ہم پروف کریں کہ عزاداری اسلام میں پارٹ ہے، اگینسٹ اسلام نہیں. حضرت یعقوب بہت سارے ان کے حالات ہیں، تو پوری بنی اسرائیل کی چین جو ہے وہ حضرت یعقوب تک پہنچتی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات، ایک مرتبہ حضرت یعقوب ملک الموت سے ملاقات کر رہے ہیں. اچھا، یہ ملک الموت یعنی اینجل آف ڈیتھ، موت کا فرشتہ، انبیاء اور رسولوں کو ریگولر وزٹ کرنے جاتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، اور اس قسم کے اور بہت سارے واقعات ہیں. لیکن اب فی الحال کہ وہ حضرت یعقوب کو وزٹ کرنے گیا، ان کی زیارت کی، ریگولر جاتا ہے، مختلف ٹاپک پہ بات ہوتی ہے. حضرت یعقوب نے کہا کہ اے ملک الموت، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ موت کا آنا یقینی، لیکن اچھا اب یہ نبی جب اس قسم کی بات کر رہا ہے تو معاذ اللہ، یہ نعوذ باللہ، وہ ہماری اور آپ کی طرح سے نہیں، یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کا ایک طریقہ، یہ ایک وے آف ٹیچنگ ہے. کہا کہ اے ملک الموت، مجھے پتا ہے کہ موت کا آنا تو یقینی ہے، کنفرم ہے، لیکن بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس جب آؤ تو سڈنلی نہیں آؤ، پہلے سے مجھے میسج بھیج دو. اب یہ ہم اور آپ بھی کبھی کبھار اپنے ایسے کسی مہمان سے کہتے ہیں کہ بھائی آئیے گا ضرور، بہت دل چاہتا ہے، لیکن اچانک نہیں آئیے گا، پہلے سے انفارم کر کے آئیے گا تاکہ ہم اس کے اعتبار سے پریپریشن کر سکیں. تو کہا بالکل لاجیکل بات کہی، میں تم سے یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے موت نہ آئے، میری روح نہ نکالنا، صرف اتنی بات کہ سڈنلی نہیں آنا، بلکہ مجھے ٹائم پیریڈ دینا. اب تمہارا میسج آ جائے میرے پاس، میسنجر تمہارے آ جائیں کہ تم آنے والے ہو، تاکہ میں ذرا سا اس کے اعتبار سے پریپریشن کروں. ملک الموت نے کہا یا نبی خدا، اوکے، آپ کا آرڈر ہے، ماننا. اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت یعقوب کی موت کا وقت آ گیا. ملک الموت پہنچ گیا گھر میں. حضرت یعقوب نے دیکھا، کہا ملک الموت اس وقت کیوں آئے؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے. کہا یہ اچانک آ گئے، میرا تمہارا کمٹمنٹ تھا کہ تم مجھے پہلے سے انفارم کرو گے اور میسج دو گے. کہا کہ یا نبی خدا، میں نے اپنا کمٹمنٹ پورا کیا ہے اور آپ کو میسج دیا، اور ایک بھی نہیں، کئی میسج دیے. حضرت یعقوب نے کہا کون سا میسج؟ مجھے کوئی میسج نہ ملا. کہا کہ یا نبی خدا، آپ کے سر کے بال سفید ہونے لگے، یہ میرا پہلا میسج تھا کہ میں آنے والا ہوں، تیار ہو جائیے. آپ کی آئی سائٹ ویک ہونے لگی، یہ میرا دوسرا میسج تھا کہ میں آنے والا ہوں، تیار ہو جائیے. آپ کے بدن کی شکتی یا وہ جو پاورز ہیں وہ کم ہونے لگی، یہ میرا تیسرا میسج تھا کہ میں آنے والا ہوں، تیار ہو جائیے. وہ جتنے بھی سائنس بڑھاپے کے ہوتے ہیں نا، کہ ان میں سے ہر ایک میرا میسج ہے کہ میں آنے والا ہوں،
اب آپ کو میرے لیے پریپریشن کرنا. اچھا یہ اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ ورڈنگ میری، یہ ملک الموت کی نہیں ہے، وہ اتنے انسلٹنگ وے میں بات نہیں کرے گا، لیکن شارٹ یہ یا نبی خدا میں نے تو میسج پہ میسج بھیجے، آپ نے کوئی اٹینشن نہیں دی، نہیں اگنور کرتے رہے. اب یہ موت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ سب موت کے میسج ہوتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، تیاری کر لو. امام زمانہ کے لیے بھی کہا گیا کہ اسی طرح سے بہت ساری سائن آتی ہیں، وہ میسج ہے کہ امام آنے والے ہیں، تیاری کر لو. ہم اور آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا مسجدیں بھر جائیں گی لیکن ہدایت نہیں ملے گی. بلکہ آج کل تو عالم اسلام کی کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو مس گائیڈ کر کے گمراہ کیا جاتا. ہمارے خلاف بھی کفر کے فتوے جو لگتے ہیں تو ان کا مین جو سورس ہوتا ہے وہ مسجدیں ہوتی. اور ہم بھی جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، یہ کافر کافر کا کھیل خالی دشمنان اہل بیت نہیں کرتے، محبان اہل بیت بھی آپس میں بہت زیادہ یہ کھیل میں حصہ لیتے ہیں. اس کے پاس وہ کافر ہے، اس کے پاس یہ کافر ہے، لیکن یہ آج کا سبجیکٹ نہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ سائنس آف ظہور جو ہے نا، یہ وہ موت والے کی طرح سے ایگزامپل دی گئی کہ مزہ لینے کے لیے سائن مت سنا کرو. اچھا وہ موت کی جو چیز ہے وہ ہم مزہ لینے کے لیے نہیں سنتے. آئی سائٹ کمزور ہو گئی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو گئے ہم کلر لگانے کی فکر میں لگتے ہیں، جسم میں طاقت کم ہو گئی تو ہم مختلف قسم کے ویٹمنس اور مختلف دوائیاں استعمال کرنے لگتے ہیں. لیکن امام زمانہ کے بارے میں ہر آدمی کہتا ہے مولانا ایسی سائن آف ظہور بتائیے جو ذرا انٹرسٹنگ ہو اور جس کو سن کے مزہ آئے. یہ مزے والی بات نہیں ہے، یہ پریپریشن کی بات ہے. تو موت کے حوالے سے چوتھا، اب میں بتا رہا ہوں کہ موت کو اور امام زمانہ کو کس طرح سے کمپیئر کیا گیا. موت کے حوالے سے چوتھا میسج جو آج کے مجلس میں دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ خالی موت سنا مت کرو کہ موت آنے والی. خالی اپنی زبان سے یہ نہ کہا کرو کہ مرنا تو حق ہے، ہر ایک کو موت مرنا. اس پہ یقین کرو. یقین کا مطلب کیا ہے کہ پھر اگر مرنا برحق ہے تو اس کی تیاری کرو. اور وہاں تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے آپ کو مل جاتے ہیں جو تیاری کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہ ول لکھنا یہ بھی ایک تیاری، بہت امپورٹنٹ ایک اسلام کا حکم ہے. لیکن ایام ازا کی ان مجالس میں تو ٹائم نہیں ہے. شاید عاشورے کے بعد جو ریمیننگ 2 مجالس ہوں گی اس میں کچھ باتیں میں ذرا سی فقہی اور شرعی بھی کروں گا، لیکن فی الحال اتنی سی بات. پھر موت کی تیاری کے حوالے سے آدمی کچھ عبادتیں کچھ اچھا قرآن کریم کی ایک آیت جو اگرچہ حج کے لیے ہے لیکن وہ موت کے لیے بھی ہے اور وہ امام زمانہ کے لیے بھی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سامان سفر تیار کرو اور بہترین سامان سفر تقویٰ ہے. آیت تو حج کے کانٹیکس میں آئی ہے، لیکن حج سے زیادہ امپورٹنٹ موت وہ سفر ہے جس کے لیے تقویٰ چاہیے. اب وہ روایتیں اپنے دماغ میں لے آئیے کہ رات کے اندھیرے میں راوی امام معصوم کو دیکھتا ہے کہ اپنی کمر پہ بوری رکھے ہوئے جا رہے ہیں. مولا کہاں؟ مجھے بتائیے میں یہ سامان لے جاؤں. کہا کہ نہیں میں تو ٹریولنگ کر رہا ہوں، یہ ٹریولنگ کا سامان ہے. اور راوی یہی سمجھا کہ امام کہیں شہر کے باہر جا رہے ہیں. 2 دن کے بعد دیکھا کہ امام تو مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں. مولا اب آج کے زمانے میں تو آپ 2 گھنٹے میں ٹریولنگ کر کے آ سکتے ہیں، پرانے زمانے میں تو ممکن نہیں. مولا وہ تو آپ ٹریولنگ کے لیے جا رہے تھے، گئے نہیں کیا؟ امام نے کہا ٹریولنگ سے تم کیا سمجھے؟ ایک سٹی سے دوسری سٹی نہیں، اس دنیا سے آخرت کی ٹریولنگ ہے. وہ اس کا سامان تھا جو میں لوگوں کی مدد کے لیے رات کے اندھیرے میں جا کے ان کے سرہانے ان کی ضرورت کی چیزیں رکھ کے آتا ہوں. دیکھیں موت ایک سفر کا سامان تیار کرو. اور یہی امام زمانہ کے لیے سامان تیار کرو، مینٹلی پریپیئرڈ ہو اور فزیکلی پریپیئرڈ ہو. یہ اصل مقصد ہوتا ہے ظہور امام کی نشانی ہوگا. چلیں بعض مومنین کے خواہش کے اوپر ایک نشانی وہ پڑھ رہا ہوں
جو ایک زمانے میں بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. ایک زمانے میں یہ نشانی میں بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے نام سے بہت مشہور بھی ہو گئی تھی. ظہور امام. مولا نے مسجد کوفہ میں ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس خطبے کے اینڈ میں تھوڑی سی سائنس آف ظہور بیان کی. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مولا کا ایک فیوریٹ ٹاپک تھا. جب وہ سائن آف ظہور کمپلیٹ ہو گئی تو ایک بار مولا کے ایک بہت ہی کلوز صحابی، ہر ایک آدمی جانتا ہے کیونکہ ان کی دعا تو ہر آدمی ایوری تھرسڈے پڑھتا، کمیل ابن زیاد، جن کو مولا نے اپنا فائنانس منسٹر بھی بنایا تھا. مولا کے خلافت کے زمانے میں انہی کے پاس بیت المال تھا. وہ مولا کے پاس آیا اور کہا کہ مولا زدنی بیانہ، مجھے مزید کچھ ڈیٹیل چاہیے. اچھا، ایک کتاب میں روایت اس طرح لکھی، ایک دوسری کتاب میں روایت اس طرح ہے، آگے جا کے دونوں روایتیں ایک ہو جائیں گی، کہ ایک بار کمیل کہنے لگے کہ مولا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میری قبر کہاں بنے گی. مولا نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ کہہ کہ کمیل کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کوفے سے باہر ایک جنگل اور ڈیزرٹ میں لے جا کے کھڑا کر دیا. اچھا، اب وہ جو پہلی روایت ہے کہ کمیل نے کہا میں کچھ اور سائنس سننا چاہتا ہوں، جو آپ نے خطبے میں بتایا وہ تو بہت ہی جرنلائز قسم کے ہیں کہ آخری زمانہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، زکوٰۃ کے مال کو کھا جایا کریں گے، والدین کی بے احترامی کریں گے، بیویوں کی اطاعت کریں گے، گانے بجانے کی محفلیں سجائیں گے. مولا کے کئی خطبات، اسپیشل مولا اس میں بھی ایک ہاتھ پکڑ کے کوفے کے باہر لے گا. دوسری جو روایت ہے کہ مولا نے کہا کہ میں کہاں دفن ہوں گا، مولا نے ہاتھ پکڑا کمیل کا، کوفے کے باہر لے گا. یہاں آ کے دو روایتیں ایک ہو گئی. کوفے کے باہر، شہر کے باہر، سٹی ختم ہو گیا، جنگل آ گیا، ویرانہ آ گیا، صحرا آ گیا، ڈیزرٹ آ گیا. وہاں پہ مولا نے لے جا کے کھڑا کیا اور کہا کمیل یہاں پہ تمہیں دفن کیا جائے گا. کمیل نے افسوس کے عالم میں کہا مولا میری بڑی خواہش تھی کہ میں تو وہاں دفن ہوں کہ جہاں پہ آپ دفن ہوں گے. اب کمیل کے ذہن میں یہ کہ مولا کوفے میں رہتے ہیں، شہر کوفے میں ہے، سٹی کوفہ ہے، مولا اگر دنیا سے گزرے، شہید ہوئے تو وہیں دفن ہوں گے. یہ تو شہر کے باہر ایک جنگل، ایک ویرانہ، ایک ڈیزرٹ ہے. مولا نے کہا کمیل میری قبر بھی یہیں پہ بنے گی. آج کمیل کی قبر کہاں ہے؟ کوفے کے اس محلے کا نام ہے حنانہ، وہاں مسجد حنانہ بھی ہے، کمیل کا روضہ بھی ہے. ڈسٹینس آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے تو ہر آدمی ریسنٹ زیارت پہ گیا. اگر یہ پیناڈامک نہ ہوتا تو کتنے لوگ فرسٹ اشرے میں بھی یہی جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین کربلا میں ہوتے. تو مسجد حنانہ سے کمیل کا روضہ تو واکنگ ڈسٹینس ہے، ایک ہی علاقہ ہے. تو وہ نجف ہے اور مولا بھی نجف میں دفن ہے. تو کمیل نے افسوس کے ساتھ کہا مولا تو میں تو یہ چاہ رہا تھا جہاں آپ دفن ہیں وہاں میں دفن ہوں. مولا نے کہا کہ کمیل میں بھی اسی جگہ دفن ہوں گا، یعنی میری قبر بھی نجف میں بنے گی، کوفے میں نہیں. اور اے کمیل پھر وقت گزرے گا، یہ پورا جنگل ابھی ویرانہ ڈیزرٹ نظر آ رہا ہے نا، وقت گزر جائے گا اور ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جہاں تمہاری قبر کے چاروں طرف بہت ہی مضبوط قسم کی عمارتیں بنیں گی، بلڈنگ. اب آج کل تو یہ آر سی سی کنسٹرکشن ہوتا ہے یا کانکریٹ یا اسٹیل. تو جس زمانے کی مولا بات کر رہے ہیں اس وقت تو ٹوٹے پوٹے مکان بنتے تھے. کہ کمیل بہت ہی مضبوط قسم کی، سالڈ قسم کی بلڈنگ بنے گی اور ان میں ہر ایک میں ایک شیطان آ کے بیٹھے گا جس کی نشانی گھر کی چھت پہ لگائی جائے گی، وہ یسمّا بے ایریل.
ایک زمانے میں اس روایت میں لفظ اینٹینا پڑھتا تھا، لیکن بعد میں جب میں نے اوریجنل کتاب چیک کی، وہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، یہ میں نے خود کتاب چیک کی جا کے، تو اس میں لفظ ایریل ہے۔ ایریل اینٹینا ایک ہی چیز ہوگی۔ ہر گھر میں ایک شیطان آ کے بیٹھ جائے گا اور اس کی نشانی اس گھر کے اوپر لگائی جائے گی، سائن آف شیطان، جس کو اس وقت کے لوگ ایریل کہیں گے یا اینٹینا کہیں گے۔ اچھا، اب یہ کمیل کے چاروں طرف، کمیل کے قبر کے چاروں طرف جو آج آپ کو بلڈنگیں اور عمارتیں اور مکانات نظر آتے ہیں، کب کی بات؟ 1960s میں۔ تب وہ بالکل جنگل تھا، ویرانہ تھا، کوئی بستی آبادی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر وہاں ٹاؤن پلاننگ ہوئی اور مکان بنائے گئے۔ 60s کی بات کر رہا ہوں، اور روایت ہے 1400 سال پرانی۔ دور دور تک کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ اس جگہ پہ مکانات بنے۔ نجف آباد ہو گیا تھا۔ نجف سے مطلب یہ کہ جہاں مولا کا روضہ، لیکن کمیل کا روضہ اسٹل بہت دور تھا۔ میرے ایک استاد 1955 میں نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ویرانہ سا تھا، روضہ تھا کمیل کا، زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ ایک آدھ ٹوٹا پوٹا اکا دکا کوئی مکان ہے تو نہیں۔ پھر امام نے کہا کہ سنو، کچھ عرصہ گزرے گا تو ہر گھر کے اندر مصباح، کل مصباح، چراغ کی طرح سے ایک چیز آئے گی جس کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ باہر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ جو لیمپ ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے، اس کا کام ہے نا اندھیرے کو دور کرنا، آدمی کو راستہ دکھانا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ سڑکوں پہ بھی جاتے تھے، ہاتھ میں چراغ لے کے جاتے تھے، موم بتی لے کے جاتے تھے، تو نظر آ جاتا تھا کون ہے، رکاوٹ کیا ہے۔ کہا یہ گھر میں بیٹھیں گے، ایک ایسا چراغ ہوگا کہ ان کو گھر کے باہر کا پتہ چلے گا۔ آج ہم اسی کو سی سی ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اور کمیل پھر ہر گھر کے اندر ایک ایسی چیز آئے گی جس کے اندر انسان مشرق میں بیٹھ کے مغرب کو دیکھے گا، مغرب میں بیٹھ کے مشرق کو دیکھے گا، خالی دیکھے گا نہیں، مشرق والا مغرب والے سے باتیں کرے گا، مغرب والا مشرق والے سے باتیں کرے گا۔ اب جناب کمیل کا روضہ جہاں پہ آج ہے، اس کے اطراف میں جو گھر ہیں، مجھے ان گھر والوں کے بارے میں تو نہیں پتا کون لوگ ہیں، لیکن وہاں گھروں میں گئے بغیر آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یقیناً ان گھروں کے اندر یہ آئی فون وغیرہ ہوں گے، اور یہ واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی، مغرب والا مشرق والے کو دیکھ بھی رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا۔ جو چیز آج آپ کے بچوں کے لیے جسٹ لائک اے ٹوائے ہے، 1400 سال پہلے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور اسکالرز کے لیے اس پہ یقین کرنا مشکل ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک ایسی حدیث تھی جسے علماء نے کتابوں میں لکھنا بھی چھوڑ دیا اور بیان بھی نہیں کیا، کہ ایسی حدیث جس کا کوئی تعلق نہ ہمارے اصول دین سے ہے، نہ فروع دین سے ہے، نہ دین کے بڑے مسئلے سے ہے، سن کے لوگ مذاق اڑائیں گے، نوجوان جو ہے ان کا ایمان شیکی ہو جائے گا، تو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ میرے ایک استاد نے ایک مرتبہ جو حوزہ علمیہ نجف سے پڑھ کے آئے تھے، یہ سوال کیا، ہمارے جتنے کلاس فیلو تھے انکلوڈنگ می، جو علم رکھتا ہو، جو بہت زیادہ نالج رکھتا ہو، کہا نہیں، عالم اسے نہیں کہتے، عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کو یہ پتا ہو کہ کتنا علم پبلک کے سامنے ظاہر کرنا اور کتنے علم کو چھپانا۔ ورنہ آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے نا کہ ساری چیزیں گوگل پہ موجود ہیں، ساری چیزیں مختلف سافٹ ویئر میں موجود ہیں، وہاں سے تو ایک بچہ بھی ایک بٹن دبا کے ساری انفارمیشن لے لے۔ لیکن کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور کیا چیز کو چھپا کے رکھنا، یہ آج کل یہ جو واٹس ایپ اور یوٹیوب ہے اس نے یہی غضب ڈھایا۔ آپ کو بڑے بڑے علماء نظر آئیں گے، لباس علماء میں ہیں، حوزے میں ٹائم بھی گزار کر آئے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے
کہ کیا چیز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اور کیا چیز ہے حق، لیکن فی الحال اس کو چھپا کے رکھنا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں ذرا بیچ میں ادھر سے ادھر چلا جاتا ہوں، آج تو میرا پورا ارادہ تھا کہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ہو گیا، واپس آتا ہوں۔ تب یہ 1400 سال پہلے کی ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو آج ایک بچہ سن کر کہے گا کہ اس میں کیا خاص بات ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ 1400 سال پہلے کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر اور سائنٹسٹ ہنستے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، مشرق کا آدمی مغرب کے آدمی سے باتیں کرے۔ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں تو میرا ایک اندازہ ہے، کیونکہ میں کئی سالوں سے جا رہا ہوں، کہ لوگ کافی توجہ سے اور اٹینٹیو ہو کے میری مجلسیں سنتے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو یہ مجلس سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ پڑھا کیا جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کیا اس کو مجلس کہتے ہیں؟ مجلس وہ ایسی ہے کہ اتنے نعرے تو لگ رہے ہوں کہ جعفری سینٹر کی چھت ہلنے لگے اور ڈر لگے کہ کہیں اب یہ چھت گر تو نہ جائے۔ تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، خواتین، مرد تو سامنے ہوتے ہیں، ذرا ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اب مردوں میں بھی ہمت ہو گئی ہے۔ خواتین پردے کے پیچھے آئی فون اٹھایا، جمال پور تاج پول میں اپنی نند کو یا اپنی بھاوت کو فون کیا، بھائی آج کیا پکا رہی ہے اور کیسے پکا رہی ہے اور کتنے لوگوں کے یہاں مجلس ہو رہی ہے، وہاں ان کی باتیں چل رہی ہیں۔ اتنا ایزی ہو گیا، کہنے کا مقصد یہ۔ لیکن یہ ساری نشانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں، مزہ لے کہ واہ واہ کیا کہنا میرے مولا کے علم کا، ہر آدمی جانتا ہے باب مدینۃ العلم ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ پھر ہم نے کتنی اس کے حساب سے تیاری کی۔ یاد رکھیے ظہور امام کی نشانیاں جو ہیں اس میں بھی یہ، اور اس کے ساتھ ایک اور سبجیکٹ اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس میں بھی یہی ایک میسج ہے، اور آج کے مجلس میں میرا مقصد وہی میسج دینا تھا کہ ظہور امام کی جو نشانیاں، اب زیادہ تو جو باتیں رہ گئی ہیں وہ عاشورے کے بعد کی مجلس میں آئیں گی۔ کل شب عاشور ہے، شاید اس موضوع پہ میں کل بات کر بھی نہ سکوں، لیکن یہ ظہور امام کی نشانیاں یہ خالی ایک انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، خالی انٹرسٹ کے لیے نہیں، یہ ہے پریپریشن کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور، بعض لوگوں کو ظہور امام کی اتنی بے چینی ہوتی ہے، سو ایگر، کہ وہ کہتے ہیں کہ نشانی چھوڑیے کہ امام کب آئیں گے، کب وہ ٹائم کیا ہوگا، اس کے لیے کیا سائن ہوگے، چھوڑیں۔ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ امام جب آئیں ابھی ہماری امام سے ملاقات ہو جائے۔ وہ تو جب امام ظاہر ہوں گے تو ساری دنیا امام کے چہرے کی زیارت کرے گی، لیکن اتنا ویٹ ہم سے نہیں ہو رہا۔ ہمیں تو یہ بتائیے کہ ابھی ہم امام کی زیارت کر سکیں۔ اور چونکہ ہمارے پاس بہت سارے اتھینٹک اور انتہائی ٹرسٹ وردی علماء اور مجتہدین کے واقعات ہیں کہ انہوں نے امام سے ملاقات کی، تو اب کم از کم یہ تو کنفرم ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک گولڈن رول بھی یاد رکھیے، بڑے بڑے مراجع نے لکھا جو امام سے ملاقات کرتا ہے وہ کبھی بتائے گا نہیں، جو بتاتا پھر رہا ہے اس کی امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو وہ جو اتنے سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان علماء کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ امام ہیں جن سے ہم مل رہے ہیں، اور اگر کسی کو پتا ہوتا تھا تو اس نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ نہیں بتایا، جیسے مقدس اردبیلی ہیں یا سید مہدی بحر العلوم۔ اور کل آپ نے سنا شیخ مفید جیسا عظیم عالم، لیکن امام سے ملاقات ہوئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ امام۔ تو غرض یہ کہ اگر آپ کے چاروں طرف کبھی کوئی ایسا مرد یا عورت آئے کہے کہ میں امام سے ملتا ہوں، میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا۔ لیکن وہ تو ایک الگ چیز ہوگی، یہ بات تو طے ہے نا کہ اس زمانے میں بھی امام سے ملاقات ہوتی ہے اور ہوئی۔ تو ایک تو یہ واقعات، پھر دعاؤں کی کسی کتاب میں آپ دیکھیے تو بہت سارے اعمال بھی دیے ہیں کہ اگر فلاں عمل کرو گے تو تمہاری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔
اب میں وہ والے عمل نہیں بتا رہا جس کے لیے آپ کو بڑی زحمتیں اٹھانا پڑے کہ بھئی 40 شب بدھ مسجد سہلا میں جاؤ یا مسجد جمگران میں جاؤ یا دوران حج عرفات کے میدان میں حج تو مت کرو. بھئی چاروں طرف نگاہ ڈالتے رہو کہ ان حاجیوں میں امام کون نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں. ایسے اعمال بھی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ دعا پڑھ کے سو جائیں یا فلاں عمل اپنے گھر میں کریں تو امام سے ملاقات ہو جائے گی. وہ بھی ہمارے پاس ہیں تو گرچہ یہ دعا تعویذ عمل اتنا زیادہ نہیں ہے اسلام میں جتنا آج کل کچھ لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. کل جو بات میں نے کہی تھی وہ آدھی صحیح بھی ہے آدھی غلط ہے. جو آدھی غلط بات ہے وہ میں کل کہہ چکا ہوں لیکن آدھی صحیح بھی ہے کہ جو پہلے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو قرآن تک پڑھنا نہیں سکھاتے تھے کہ جی اگر اس نے قرآن پڑھ لیا تو ہر وقت یہ تلاوت میں لگ جائے گی یا دعاؤں میں لگ جائے گی اور مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. مثلا شوہر کو اس کی ضرورت ہے اور بچے کو ماں چاہیے ہے لیکن وہ لگی ہوئی اپنے اعمال میں. اب اگر وہ لوگ منع کریں تو وہ گناہگار کے روک رہے ہو دعا سے, اور اگر وہ کہیں کہ نہیں بھائی چھوڑو اجازت دیں اس کو تو پورے گھر کا نظام ڈسٹرب. اس لیے لڑکی کو ایسا بناؤ ہی نہیں یہ جو پہلے زمانے کے لوگ کہتے تھے. میں نے کہا یہ آدھی بات تو غلط ہے لیکن آدھی صحیح بات بھی. آج پتہ نہیں ہمارے بہت سارے مرد اور عورتیں ایسے نکل آئیں جو سمجھ رہے ہیں اسلام نام ہی اس بات کا ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھے رہو, یہ لمبی لمبی دعائیں, یہ لمبی لمبی تسبیح, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسپریچول پاور بڑھتی ہے یا یہ کہ اتنی ساری دعاؤں سے اللہ خوش ہوتا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سارا سال شب قدر نہیں ہے, ایک شب قدر ایک وہ رات ہے کہ جہاں پوری رات کو آپ کو اعمال کرنا. اب اگر آپ پورے سال کو شب قدر بنا دیں, نماز شب جیسی اہم ترین عبادت کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ نیند پوری کرو پھر نماز شب پڑھو. اور اس کے علاوہ یہ تو ذرا سا سبجیکٹ ہٹ جائے گا لیکن اسلام میں اور کرسچینٹی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے. اسلام میں اور ہندو مذہب میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے. اسلام میں اور بدھ مذہب میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے. اور بھی جو دوسرے مذہب وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے کلوز ہونا ہے تو دنیا کی چیزوں کو کم سے کم کرو اور زیادہ جا کے عبادت کی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں, خالی تسبیح پڑھنے سے اللہ کے سے کلوز نہیں ہوتے. اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ کر بات کرو, اس سے بھی آدمی اللہ سے کلوز ہوتا. اپنے شوہر کو ایک مثلا گلاس پانی پلا دو, اس سے بھی اللہ خوش ہوتا. خوش نہیں ہوتا, کلوز ہوتے ہو اللہ کے. شادی کے موقع پہ تو آپ اکثر سنتے کہ بغیر شادی والے کی 70 رکعت نماز سے زیادہ ثواب شادی والے کی 2 رکعت نماز کا. لیکن یہ اور بھی, کیونکہ آج کل ذرا سا ایکسٹریمزم آ گیا ہے ہمارے یہاں. جو لوگ دین سے دور ہیں تو ایسے کہ وہ فرض نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں, اور جو دین کے قریب ہے تو اتنے لمبے لمبے ڈیلی اعمال. مفاتیح الجنان کے آخر میں مولا کی ایک ڈانٹ ہے. ایک آدمی کو دیکھا بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا, امام نے اس سے ڈانٹا, یہ اتنی لمبی دعاؤں کا کیا فائدہ اور ضرورت. جو اللہ لمبی دعا سنتا ہے وہی اللہ شارٹ دعا بھی سنتا ہے. خیر, تو یہ بیچ میں بات اس لیے آ گئی کہ ہمیں اور آپ کو تو اس طرح سے بنایا گیا کہ یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر لو. والدین کی خدمت, شوہر کی خدمت, بیوی کی ذمہ داری, بچوں کی ذمہ داری, یہ بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. لیکن وقت نہیں رہا, آج تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا. خیر, یہ تو روزانہ کی ایک ٹریجڈی. واپس آتا ہوں اصل ٹاپک پر کہ جی وہ امام زمانہ سے ملاقات کے کچھ اعمال اور دعائیں بھی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام کی زیارت ہم کو کرنا ہے, دل تڑپ رہا ہے. ظہور کے بعد تو ہر ایک کو زیارت ہوگی. ہم نے کہا وہ ظہور تو پتہ نہیں کب ہو رہا ہے, سائنس آف ظہور تو پتہ نہیں کب پوری ہوں گی. ہماری ابھی کیوں نہ ملاقات ہو جائے.
بار بار روایتوں میں کہا گیا کہ دیکھو امام سے ملنا اتنا اہم نہیں ہے، امام کو خوش کرنا زیادہ اہم۔ رسول اللہ سے ملنے والے کتنے سارے تھے، رسول ان میں سے خوش کتنوں سے تھے؟ اور جو رسول خدا سے کبھی نہیں ملا اویس قرنی، کیونکہ اویس کا واقعہ ہر آدمی جانتا ہے تو خالی اشارہ کر دینا کافی، اس سے رسول اتنے خوش ہیں کہ اپنا اسپیشل سلام اس کو بھجوا رہے ہیں۔ ایک مدینے کے منافقین جو روزانہ صبح و شام جا کے رسول کو سلام کرتے ہیں، اور ایک وہ جس کو خود پیغمبر نے اپنا سلام بھجوایا۔ یہ ویسے قرنی کا اسٹیٹس کہ مولا جب جنگ صفین کے لیے نکل رہے ہیں، پورا لشکر تیار ہے، لوگوں نے کہا چلے کا ٹھہر جاؤ، ابھی میں ایک سپاہی کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک کہ وہ نہیں آئے گا میں جنگ کرنے نہیں جاؤں گا۔ ساری دنیا امام کا انتظار کرے اور ویسے قرنی وہ ہے جس کا انتظار امام کرے۔ اور مدینے پہنچ کر رسول کی زیارت کیے بغیر آ گیا کہ ماں نے مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ خوش، راضی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کو خوش اور راضی کریں، چاہے کبھی ملاقات نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ امام سے ہماری ملاقات ہو اور امام سے ملے تو چاہے اب امام ہم سے ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ کیا رسول اللہ کا واقعہ ابھی آپ نے مباہلے میں نہیں سنا کہ جب یہ نجران کے عیسائی آئے تھے، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ ہٹا لیا، منہ پھیر لیا، وہ گولڈ کے زیور اور پتہ نہیں کیا کچھ پہن کر آئے۔ کیا وہ داڑھی شیو کرنے والے کا واقعہ نہیں سنا؟ اسے دیکھ کے پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ وہ آ بھی گیا، سلام بھی کر رہا ہے، پہنچ بھی گیا، زیارت کا موقع بھی مل رہا ہے، وہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہے، پیغمبر اس کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ کمال تو وہ ہے نا کہ امام ہم سے راضی اور خوش ہوں، تو جو لوگوں کو تو سائن آف ظہور سے بھی ہم کو انٹرسٹ اسی لیے ہے نا کہ امام ظاہر ہوں گے، ہم امام کی زیارت کریں۔ اور جو لوگ زیادہ جلدی کرتے کہتے ابھی ہمیں امام کی زیارت مل جائے۔ امام کو راضی رکھنے کی کوشش کیجئے، چاہے آپ کو امام کی زیارت ملے ابھی اور چاہے نہ ملے۔ اور اس کے لیے وہی بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کرنا، اپنے آپ میں تبدیلی لانا، اپنی فیملی میں تبدیلی لانا۔ ہمارے یہاں چند واجبات پہ عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا، چند حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا۔ اور کربلا کا میسج یہ ہوتا ہے کہ دین تو اتنا قیمتی ہے کہ اس کے خاطر انسان اپنے جگر کا ٹکڑا بھی قربان کر دیتا۔ غیبتیں، تہمتیں، ایلیگیشن، اتہامات، حسد، جیلیسی، ایروگنس، گھمنڈ و غرور، یہ آپ کو ان لوگوں میں بھی نظر آتا ہے جو بڑے پکے قسم کے نمازی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ان میں بھی نظر آتا ہے جو ہر سال دوڑ دوڑ کے حج کرنے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ان میں بھی نظر آتا ہے جو سال میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کربلا کی زیارت کے لیے جا کے ذریعے امام کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن امام منہ پھیر لیتے ہیں۔ حج کے لیے بھی روایت ہے، زیارت کے لیے بھی روایت۔ ذرا اندازہ کریں، جس رباب نے اپنا اصغر اسلام کے لیے قربان کر دیا، اگر وہ یہ دیکھے کہ ہماری عورتوں اور مردوں کی نگاہ میں اسلام کے احکامات اتنے زیادہ بے قیمت، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا،
کہ جو لمبی لمبی دعاؤں سے اور اعمال سے اسلام نے روکا ہے، کا کوئی فائدہ نہیں اس دعا کا کہ جس میں تمہارا دل ادھر ادھر جانے لگے. کم عبادت کرو جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. ابھی عاشورے کے اعمال تو آپ انجام دیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ اعمال عاشورہ اگر آپ ڈیلی بھی کریں تو اس کے بہت بینیفٹ ہے. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ میرے پاس موجود، وہ جو 100 مرتبہ لعنت ہے اور 100 مرتبہ درود ہے، اگر وہ خالی ایک دفعہ ہم پڑھیں تو کافی ہے. کا بالکل کافی. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں. خاص طور پہ آج مجھے 2 جملے، زیادہ نہیں، لیڈیز سے بات کرنا. گھر کو سنبھالیں، گھر کو صحیح کریں. کربلا میں ایک بہت بڑا میسج آقا حسین نے ان بیویوں کو اپنے ساتھ لے جا کر یہ دیا تھا کہ عورت کا رول بھی اسلام کی خدمت کے لیے کتنا اہم ہوتا. اور پھر خاص طور پر اس میں جب ہمارے سامنے اس رباب کا تذکرہ آتا جس کے لیے آقا حسین نے ایک ایسا جملہ کہا جو کسی بھی ریلیجس آدمی کی زبان پہ ہم کو اچھا نہیں لگتا. حسین تو خود ریلیجن ہے. دین است حسین. ایک امام معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں پہ میرا دل نہیں لگتا. یہ وہ حسین کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے سوال کیا تھا مولا سجاد سے کہ مولا آپ کے بابا کی اولادیں بہت کم ہیں. دیکھیے اس وقت تک تو یہ 3 امام ہوئے تھے. مولا علی کی اولادیں کتنی، آقا حسن کی اولادیں کتنی، ایز کمپیئر ٹو دوست امام حسین کی اولادیں بہت کم. ریزن کیا؟ آقا سجاد کا جواب بھی آپ کو پتا ہے کہ تجھے اس پر حیرت ہے کہ صرف یہ 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ اتنی بھی کیسے ہو گئی. میرا بابا عبادت خدا کا اتنا شوقین ہے، کل کی رات شب عاشور ہے جو حسین نے عبادت کے لیے بھی لی ہے. میرا بابا عبادت خدا کا اتنا شوقین تھا کہ اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اپنے گھر میں جائیں اور بیویوں کو وہ وقت دیں. چونکہ آقا حسین کی ذات ہے نا تو میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، کچھ جملے شاید میں واضح نہیں کر پائے. یعنی آقا حسین، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی رباب کا جو اتنا ہائی اسٹیٹس بتا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ جیسے بہت سارے شوہروں کو اپنی بیویوں سے محبت ہو جاتی، یا کچھ لوگوں کو دولت سے محبت ہے، کچھ کی توجہ عورتوں کی طرف ہے. آقا جیسا مقدس کا لفظ بھی آقا کے لیے توہین ہے. وہ معصوم امام ہے. لیکن بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا کہ معصومین میں زہد میں آقا حسین ایک مثال. رباب نے کوئی ایسی خدمت کی ہے حسین کی کہ حسین کہتے ہیں اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا جس گھر کے اندر رباب نہ ہو. اور وہ رباب ہی کربلا میں اس لیے سب سے زیادہ پریشان تھی کہ میرے پاس کربلا کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے کوئی اولاد ہی نہیں. فروا کے پاس تو 13 سال کا قاسم ہے نا، لیلا کے پاس تو 18 سال کا علی اکبر ہے نا. اس مجمع میں موجود مومنین اور مومنات میں سے جن کا اولاد کا کوئی مسئلہ دل میں یہ مسئلہ رکھیں اور یہ مجلس سنیں. جس مجلس میں علی اصغر کے مسائل بیان ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے ہر پریشانی دور ہو جاتی. ایک ایسی ماں کے مصائب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس نے وہ بیٹا قربان کیا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی اگر مرثیے لکھے تو علی اصغر کے مرثیے لکھے. اور اب آپ پریشان ہیں کہ میرے پاس کربلا کے جہاد کے لیے کوئی قربانی ہی نہیں. اور حسین یہ بتا رہے ہیں کہ کربلا کی سب سے بڑی قربانی تو رباب ہی کا بیٹا دے گا.
چونکہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک نے ایک عظیم نام سنا، خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، آپ کے شہروں میں بھی آتے تھے، احمد آباد میں بھی آتے تھے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس مجلس کے اندر، خواتین و حضرات، جنہوں نے براہ راست ان کی مجلس سنی ہوگی۔ وہ جناب علی اصغر کے مصائب میں ایک ٹکڑا یہ بیان کرتے تھے، جہاں سے میں مصائب شروع کر رہا ہوں، کہ 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلنے لگا اور سواریاں آ گئیں، اور حسین نے پیغام بھیجا کہ زینب بیویوں سے کہو کہ اب اپنی اپنی سواری پہ بیٹھے، ہم کو سورج ڈوبنے سے پہلے مدینے سے نکل جانا۔ اب یہ ساری بیویاں تیار ہو رہی ہیں سواریوں پر بیٹھنے کے لیے۔ حسین کی فاطمہ صغرا آگے آئی۔ اب تک فاطمہ صغرا کو امید تھی کہ شاید بابا مجھے ساتھ لے جائے، لیکن اب دیکھا کہ اب تو کوئی امکان نہیں۔ تو صغرا قریب آئیں بیویوں کے، اور رباب کے پاس پہنچ کے کہا کہ اماں ذرا ایک لمحے کے لیے میرے اصغر بھیا کو تو میری گود میں دے دی۔ ابھی اصغر کتنے ایج کیا ہے؟ 3 ویک کے بھی نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 10 رجب کو ولادت ہوئی ہے، تو 28 رجب کو 18 دن کے ہیں خالی۔ اچھا، اس دوران صغرا جو تھی وہ بیمار رہی۔ جو بیمار ہوتا ہے تو نیو بورن کو ذرا سا اس سے بچایا جاتا ہے، وہ خود ہی احتیاط کرتا۔ تو صغرا اب تک اصغر کو صحیح معنوں میں نہ دیکھ سکی ہے، نہ گود میں لے سکی ہے۔ بہن ہے اور بھائی، کب جب یہ جا ہی رہیں، اماں ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دیجئے۔ رباب نے اصغر کو صغرا کی گود میں دیا۔ صغرا نے اصغر کو دیکھا، کان پہ منہ رکھ کے کہا اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ خدا معلوم کس طرح صغرا کے دل سے بات نکلی اور اصغر کے دل میں اتر گئی، کہ اب اصغر نے اس طرح صغرا کی گود میں منہ چھپا لیا کہ تھوڑی دیر کے بعد رباب نے کہا اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، میں اپنی سواری کی جانب جا رہا ہوں، میں اپنی سواری کی جانب جا رہی ہوں۔ اصغر دیکھنے کو تیار نہیں۔ حسین کا دوسرا پیغام آیا، زینب بہن بیویاں اب تک باہر نہیں نکلی، دیر ہو رہی۔ اب دوسری بیویاں آگے بڑھی، ام فروا، جو کچھ روایتوں میں ہے کہ اصغر کی سگی خالہ، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا۔ ارے ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا۔ فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی، اصغر بھیا میری گود میں آ جا۔ لیکن اصغر ایسا منہ پھیر کے منہ چھپائے ہوئے صغرا کی گود میں ہے کہ جب تیسرا پیغام حسین کا آیا تو اب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ خود آگے بڑھتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اصغر بیٹا ہمیں دیر ہو رہی ہے، میری گود میں آ جا۔ لیکن آج اصغر پھوپھی زینب کی بات سن کے بھی ایک مرتبہ اسی طرح منہ چھپائے پڑا ہے۔ آخر چوتھی مرتبہ حسین کا پیغام نہیں آیا، خود میرا آقا حسین گھر میں آ گیا۔ زینب بہن کیا بات ہے؟ زینب نے کہا بھیا کیا کروں؟ اصغر نہیں مانتا ہے۔ حسین نے جب یہ سنا قریب آئے، ایک جملہ صغرا نے اصغر سے کہا تھا، ایک جملہ حسین نے اصغر سے کہا۔ ایک بار اصغر کے کانوں کے قریب منہ لے جا کر کہا اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے کبھی الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد کربلا میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری قربانی کی ضرورت بھی ہے، تیرے بغیر میرا جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنا سننا تھا، 18 دن کا اصغر ایک بار تڑپ کے صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گیا، اور حسین کربلا پہنچ گئے۔ عاشور کا دن آ گیا، شہادتوں پہ شہادتیں ہونے لگی۔ آخر میں وہ وقت آ گیا کہ ہائے میرا مولا اکیلا رہ گیا۔ عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون و محمد مارے گئے، اولاد عقیل ماری گئی، اولاد جعفر طیار شہید ہو گئے، کوئی نہیں۔ حسین ٹیلے پہ جاتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے اس دنیا میں کوئی جو حسین کی مدد کو آئے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو رسول کے حرم کا دفاع کرے؟ کہیں سے جواب تو نہ آیا۔ ایک بار خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی،
میرا آقا میرا مولا ٹیلے سے اتر کے خیمہ میں گیا، پوچھا زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ زینب نے کہا بھیا ادھر تو نے صدائے استغاثہ بلند کی، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا، شاید بابا کو یاد دلا رہا ہو، بابا مدینے سے وعدہ کر کے لایا تھا کربلا کے جہاد میں اصغر کی ضرورت ہوگی، ابھی اصغر زندہ ہے، جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصر نہ کہنا، تیرا ایک ناصر تیرا ایک مددگار یہاں پہ موجود ہے۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، دھوپ بہت تیز ہے، اب آ کے دامن میں اصغر کو چھپایا، فوج یزیدی کہہ رہی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے فیصلہ کرائیں گے، لیکن جب ٹیلے پہ جا کے آبا کا دامن ہٹایا، ششماہا حسین کے ہاتھوں میں ہے، قرآن ناطق کا ایک پارا، اور حسین کہہ رہے کہ اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، تم صاحب اولاد اگر پانی ہو اسے لا کے چند قطرے پانی کے دے دو۔ اور جب کوئی جواب نہ آیا، حسین نے اصغر سے کہا اصغر تم تو خود حجت خدا کے پوتے ہو، تم خود ہی اپنی حجت تمام کرو۔ ننھے اصغر نے اپنی ننھی سی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، یہ اس طرح سے زبان پھیری جا رہی ہے کہ پورے لشکر یزید میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ارے یزیدی تک رو دیے، یزیدیوں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایسا جہاد تو اکبر نے بھی نہیں کیا، ایسا جہاد تو عباس نے بھی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد گھبرا گیا، پریشان ہوتا ہے، ہرملا کے قریب آتا ہے، کہتا ہے ہرملا اگر کچھ دیر اور اصغر اسی طرح سے میری فوج کے سامنے رہا تو بغاوت آ جائے گی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ اور ہرملا ایک بار اپنے تیروں کو دیکھتا ہے، ایک بھال کا تیر بھی تھا جو عرب میں ایک آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 3 بھال کا تیر بھی تھا جو کسی درخت میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارے ششماہ علی اصغر کا 6 مہینے کے بچے کا وہ نازک سا گلا اور 3 بھال کا وہ تیر جو گھوڑے کی گردن توڑے، 3 بھال کا وہ تیر جو کسی درخت میں سوراخ کرے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے 3 بھال کا تیر نکالا، کمان میں لگایا، اور ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتے ہیں کہ ہرملا کے ہاتھ کانپ گئے، تیر و کمان ہاتھ سے گر پڑے، دوبارہ کوشش کی، ارے دوبارہ ناکام رہا۔ جب تیسری مرتبہ بھی ناکام رہا، اس کا دوست سنان قریب آتا ہے اور کہتا ہے ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے ڈر گیا، عجیب جواب دیا، کہا کہ نہیں سنان، بچے کی بات نہیں ہے، ادھر میں کمان کھینچ کے تیر چلانا چاہتا ہوں، ادھر خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے ششماہے کو کیسے تیر ماروں۔ سنان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کے گلے میں بے بس ہو گیا، ہائے اصغر کا ننھا سا گلا، 3 بھال کا تیر اس ننھے سے گلے میں اس طرح لگا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اصغر کا پورا گلا چھد گیا، خون کا فوارہ بلند ہونے والا ہے۔ حسین یہ تیر کھینچ کے نکالنا چاہتے ہیں، یا اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا چاہی تھی، یا اصغر کے گلے سے یہ تیر نکالنا چاہتے ہیں۔ ادھر حسین نے تیر نکالنا چاہا، 6 مہینے کا بچہ ہے نا، بہت چھوٹا بچہ ہے نا، یہ کم سن معصوم کربلا کا ننھا مجاہد، حسین نے ادھر تیر نکالنا چاہا، بچہ تڑپ اٹھا۔ حسین نے کہا اصغر مجھے پتا ہے تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن تو حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ اب جو حسین نے تیر نکالا، بچہ تڑپا تو نہیں مگر تیر کیا نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی اور ایک بار خون کا فوارہ بلند ہوا۔ حسین نے اپنا چلو بڑھایا، یہ خون لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، ایک بار آسمان تڑپ اٹھا، آقا یہ بے گناہ خون، یہ معصوم خون، ایک قطرہ بھی ادھر نہ آئے ورنہ کبھی بارش
بارش نہ ہوگی، زمین پہ پھینکنا چاہا، ارے زمین کانپ اٹھی، آقا یہ خون یہاں نہ آنے پائے، قیامت تک ایک قطرہ، قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ ارے حسین حیران و پریشان کھڑے ہیں، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور آخر میں میرے مولا نے چلو میں خون ہے، وہی خون اپنے چہرے پہ ملا۔ جب نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا تو اس حالت میں جاؤں گا، نانا ذرا دیکھ میرے اصغر کا خون کس طرح سے میرے چہرے پر ہے۔ اور پھر حسین ایک بار اصغر کا لاشا لے کے چلے، کس طرح سے یہ لاشا ماں کو دکھائے، بخیمے میں گئے، رباب کے سامنے اصغر کو رکھا، ہائے وہ ماں جس کا ششمہ مارا گیا، رباب نے دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلوں کا ینہر، ارے اصغر بیٹا 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، ہائے میرا ششمہ کس طرح 3 بھال کے تیر سے مار۔ اجرکم علی اللہ، یہ خون ناحق کہ آسمان بھی کانپ اٹھا، زمین بھی تھرا اٹھی۔ فاطمہ زہرا نے اپنے پوتے اصغر کے مصائب کو کس طرح سنا ہوگا؟ ارے آقا عباس نے کس طرح سے اپنے بھتیجے کی شہادت کو سنا ہوگا، میں نہ رہا تو اصغر کس طرح مارا گیا۔ پروردگارہ تجھے میرے مظلوم آقا سرکار سید الشہداء کے اس امتحان کا واسطہ، جو انبیاء بھی نہیں دے سکتے، جو اوصیاء بھی نہیں دے سکتے، مصائب علی اصغر سننے والے تمام مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اس خون ناحق کا واسطہ صاحبان ایمان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، لیکن اسی خون ناحق کا واسطہ اگر تیرے دین کو ضرورت پڑے تو ہر باپ کو، ہر ماں کو اسی طرح سے اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔